بابو کیفیت تکشفی عند الحاجہ، قضائے حاجت کے وقت، ضرورت کے وقت میں لباس نکالنا کیسا ہے، اس کے بارے میں یہ باب امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ قضائے حاجت کے وقت میں لباس نکالنے سے مراد، جیسا کہ اس وقت بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، غسل کرنا ہے، نہانا ہے تو لوگ پورے طور پہ برہنہ ہو جاتے ہیں یا پھر انڈرویئر پہنتے ہیں صرف، اور سطر ظاہر ہو جاتا ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ، اور وقت سے پہلے قمیص نکال دیتے ہیں۔ یہ ساری کیفیتیں، بعض تو ایسی حالتیں ہیں کہ وہ عمل بالکل حرام ہو جاتا ہے، بعض صورت میں یعنی سطر کسی کو نظر آ رہا ہے تو وہ حرام ہے، تنہائی میں اگر ہو تو کم از کم ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم غسل ہو یا پھر حاجت ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے جب جا رہے ہیں تو ایسی وقت میں کیا عمل ہوتا تھا صحابہ کرام کا اور کیا طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ بیان یہ کیا جاتا ہے، حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت کا ارادہ فرماتے لا يرفع ثوبہ، تو اپنا لباس مبارک نہیں اٹھاتے، حتیٰ یدنو من الارض، جب تک کہ زمین کے قریب تشریف نہ لے جاتے، یعنی بیٹھنے کے جب تک کہ ہم ضرورت کے لیے، ضرورت کے وقت بیٹھنے کے قریب جب تک نہ ہو جائیں اس وقت تک لباس نہ نکالیں، نہ ہٹائیں، کیونکہ اس کا چھپانا فرض ہے۔ تنہائی میں بھی اگر ہو تو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حیا کی تعلیم عطا فرمائی، اسی لیے پورے طور پر لباس نکال کر بیت الخلاء جانا نہیں چاہیے، یہ خلاف آداب ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کو عبدالسلام بن حرب نے اعمش سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا۔ قال ابو داود رواہ عبدالسلام بن حرب عن الاعمشی، عبدالسلام بن حرب نے اعمش سے روایت کیا، عن انس بن مالک، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہو ضعیف، اور وہ ضعیف ہیں۔ کون ضعیف ہیں؟ نہ انس بن مالک ضعیف ہیں، نہ اعمش ضعیف ہیں، نہ عبدالسلام بن حرب ضعیف ہیں۔ پھر امام ابو داود کس کو ضعیف فرما رہے ہیں؟ یہاں ایک اشتباہ ہو جاتا ہے کہ کون ضعیف ہیں۔ اشتباہ یعنی ایک شبہ ہو جاتا ہے یا ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس میں کس کو ضعیف کہا گیا۔ عبدالسلام بن حرب بھی ضعیف نہیں ہے، اعمش تو بڑے راوی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی ہیں، کوئی بھی ضعیف نہیں ہے۔ پھر کیا ضعیف ہے؟ تو اس کے بارے میں محدثین یہ لکھتے ہیں کہ ضعیف سے مراد اوپر جو روایت بیان کی گئی ہے وہ حضرت اعمش ایک راوی سے روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ راوی کون ہے؟ ان کو رجل کے نام سے بیان کیا گیا۔ وہ کون ہے؟ وہ قاسم بن محمد ہے۔ قاسم بن محمد حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے ہیں۔ تو قاسم بن محمد بھی راوی ضعیف نہیں ہے، لیکن یہاں ان کا نام چھوڑ کر رجل سے تعبیر کیا گیا، جسے تدلیس کہتے ہیں۔ تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ پچھلے یہ تین راویوں کو ضعیف نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اوپر جو سند بیان کی گئی ہے وہ سند میں تدلیس ہونے کی وجہ سے وہ سند کو ضعیف فرما رہے ہیں، اور تدلیس کی وجہ سے کوئی روایت ایسی ضعیف نہیں ہو جاتی کہ قابل حجت اور دلیل نہ ہو، بلکہ اس میں ایک قسم کا ضعف آ جاتا ہے، متابعات اگر اس کے ساتھ آ جائیں، یعنی دوسری روایتیں اس قسم کی اگر آ جائیں تو اس روایت کو صحیح اور حسن کا درجہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تدلیس کی وجہ سے اس سند کو آپ نے ضعیف کہا ہے، عبدالسلام وغیرہ کو ضعیف نہیں کہا ہے۔